اس لیے لگایا جاتا ہے، ورنہ ابراہیم کو سزا دینی تھی، مار دیتے، تلوار سے مار دیتے، نیزہ مار دیتے، لیکن اتنا ڈھیر اس لیے لگایا گیا کہ پہلے ڈرا دیں، پہلے ان کے دل کا اطمینان چھین لیں، ان کے دل کا سکون چھین لیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی نہیں ہوا تھا کربلا میں 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر، یہ تاریخ کا ہے مسئلہ، 30,000 کا لشکر کیوں لایا گیا تھا؟ بار بار لشکر پہ لشکر، تاکہ ان کو خوفزدہ کر دے، لیکن اللہ والے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ موضوع ہے کہ نہیں گفتگو ہو پائی، پتہ نہیں کل کا آخری دن ہے، شاید تھوڑا اشارہ۔ اللہ والے جس نے اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دیا پھر وہ خوفزدہ نہیں ہوتا۔ لہذا ابراہیم کو ہر طرح سے ڈرانے کی کوشش کی، سب کچھ کر لیا، اور ابراہیم کے حالت سکون میں ذرا سا فرق نہیں آیا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ نہیں کہ جناب ابراہیم بڑے ہو چکے ہیں، پوری زندگی جی چکے ہیں، 60 70 80 سال کے ہو چکے ہیں، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، تو چلو مار دو گے تو کیا بات ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جناب ابراہیم 16 سال کی عمر میں تھے، بالکل جوان، بالکل جوانی کا آغاز، اور وہاں پر اتنا بڑا ڈھیر لگایا گیا۔ اب اتنے بڑا ڈھیر تو آگ کا بنا دیا، تو اس میں ڈالے کون لے جا کے؟ مسئلہ ہے نا۔ آگ کا اتنا بڑا ڈھیر جب تیار ہو گیا تو اس میں قریب سے تو کوئی ڈال نہیں سکتا، اس کے لیے منجنیق تیار ہوئی۔ منجنیق یعنی دور سے کسی ٹیلے پہ رکھ کر بڑی سی منجنیق تیار کی گئی، اس میں رکھا جائے، اس پر رکھ کے جو ہے تیزی سے اس کو گھمایا جائے، اور گھمانے کے بعد جیسے ہوتا ہے نا پہلے گولے پھینکے جاتے تھے، پہلے اب اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، لیکن یہ ایک ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ دور سے جیسے حملہ جب کرتے تھے جنگ کرنے میں، تو دور سے بڑے گولے پھینکنے ہوں یا گولے میں نہیں پتھر پھینکنے ہوں مثلا سامنے والے لشکر پہ، تو دور سے منجنیق سے پھینکتے تھے۔ تو اب وہاں پتھر نہیں پھینکنا، ابراہیم کو آگ بھی پھینکنا ہے۔ وہ منجنیق پہ بٹھا کے وہ گھما رہے ہیں کہ اب ڈر جاؤ، اب ڈر جاؤ، اب چیخو ابراہیم۔ اب اسے گھومتے گھومتے چیخو کہ مجھے روکو روکو روکو، منجنیق کو روکو، ٹھیک ہے تم کیا کہتے ہو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سب تو کچھ نہیں، بلکہ کیا تھا؟ حالت یہ تھی کہ فرشتہ بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، ابراہیم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے۔ وہ فرشتہ گھبرایا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، کچھ مدد تیرا بندہ ہے، کہ جاؤ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے جاؤ دیکھو۔ اور یہ فرشتے پہنچے، ابراہیم کچھ مدد، کچھ چاہیے؟ کہ ام فلا، چاہیے ہے تو جس سے چاہیے ہے وہ جانتا ہے، تم سے نہیں، تم سے نہیں، تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ جو میری مدد کر سکتا ہے اس سے ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا ہے تو وہ جانتا بھی ہے، اور چونکہ وہ جانتا ہے لہذا ابراہیم مطمئن ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے علم پہ یقین کر کے تھوڑا دیکھیں کہ وہ صرف ابراہیم کے مسائل کو نہیں جانتا، وہ ہمارے مسائل کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری بھی مشکلات کو جانتا ہے۔ لیکن اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں، بھروسہ ہی نہیں کریں گے تو وہ جس کے اوپر بھروسہ کیا ہے اسے وہی تمہاری مدد کرنے آئے گا، ہے نا؟ کہ ہماری قوم ہماری مدد کرے گی، تو آئے قوم مدد کرنے، بزدل قوم کتنی مدد کرے گی، ڈرے ہوئے لوگ کتنی مدد کریں گے۔ فلاں پہ بھروسہ کیا، وہ بیچارہ ایک حد تک ٹھیک ہے مدد کر دے گا، لیکن جب وہ بھی مشکل میں پڑے گا تو وہ مدد کرنے آئے گا۔ تو ابراہیم اس منجنیق کی گردش کی حالت میں جب انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور سامنے اتنے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور منجنیق کا بس دروازہ کھلنے والا ہے، اور گھومتے گھومتے بہت دور اچھل کر جا کر آگ کے ڈھیر میں ابراہیم گرنے والے ہیں، لیکن ابراہیم بالکل مطمئن ہیں کہ میرا پروردگار جانتا ہے۔ نہیں، منجنیق سے نکل بھی گئے، منجنیق سے چھوٹ بھی گئے، اور اب پرواز کرتے ہوئے جا کے آگ کے ڈھیر میں گر رہے ہیں،
لیکن پھر بھی مطمئن ہیں کہ میرا پروردگار جانتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے کیا کہ ابراہیم کے اس اطمینان کی حالت کو دیکھتے دیکھتے پھر جیسے ہی وہ نیچے آنے لگے ادھر سے آواز آئی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ عزیزو، یہ قرآن میں داستانیں نہیں ہیں، یہ نسخے ہیں، یہ نسخے ہمارے ہی لیے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہم جیسے حقیر اور معمولی لوگوں کو اتنا اہمیت دی ہے کہ اتنے عظیم عظیم نسخے لا کے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ تمہارے سامنے بھی آگ بھڑکائی جائے گی، تمہیں بھی ممکن ہے گھمایا جا رہا ہو، تمہیں بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے اس طرح کے منجینک میں نہیں، الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، الگ الگ طریقے کی مشکلات میں ڈالا جاتا ہے، لیکن تم اپنے اللہ پر، اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرو اور کیا کرو، تم اپنی کوشش جاری رکھو۔ یہ نہیں ہوا کہ 16 سال کے ابراہیم اب ایک مرتبہ تجربہ کرنے کے بعد نہیں اب تو نہیں ایسا کچھ کریں گے، ابراہیم وہی ابراہیم رہے۔ 16 سال کے ابراہیم 120 سال تک بھی ویسے رہے۔ اب اختلاف ہے عمر میں، کم سے کم 120 سال تو ان کی عمر ہے، اور بھی آگے ہے بعض اس سے کہ شاید اور بھی زیادہ ہو، لیکن ابراہیم کے دل کی حالت وہی رہی۔ رسول اللہ کے سامنے مشکلات بڑھتی گئیں لیکن دل کے اطمینان کی حالت وہی رہی۔ 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک نہیں، بلکہ 2 محرم سے لے کے 4 محرم تک جب خیمے ہٹائے گئے، 4 محرم سے لے کے 7 محرم تک جب پانی بھی ختم ہو گیا، 7 محرم سے لے کے شب عاشور تک جب لشکر آگے بڑھ رہا ہے، جنگ کی تیاری کر رہا ہے، حسین ابن علی بہت مطمئن ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ جنگ روکو تو اس لیے نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہم کم لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے، چلو تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہاری بات کیا ہے۔ جنگ روک رہے ہیں، ابوالفضل عباس کو بھیجا بھی کہ جاؤ بھیا عباس ان سے کہو کہ جنگ روز آج رات میں جنگ نہیں ہو، شب میں جنگ نہیں ہو۔ پھر اس کی وجہ بتائی، وجہ بھی ساتھ بتا دی، یہ نہ سمجھے کہ میں ڈر کی وجہ سے جنگ روک رہا ہوں، جنگ صرف اس لیے روک رہا ہوں کہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ، کیونکہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں نماز کا عاشق ہوں، و تلاوت کتابیں، میں قرآن کی تلاوت کا عاشق ہوں۔ آج میں رات میں دیر تک نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔